آج ہفتہ تھا اور صبح کے وقت سارا کے گھر میں ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز گونج رہی تھی۔ سارا جو کہ ایک خدا ترس لڑکی تھی اور اس کی طرح اس کے تمام دوست بھی خدا ترس اور انسانیت کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ سارا اور اس کے دوستوں کا C5 نامی ایک فلاحی گروپ بھی تھا۔ یہ گروپ 20 سال تک کے لڑکے لڑکیوں پر مشتمل تھا۔ حامد 20 سال کا تھا اور عمر میں سب سے بڑا ہونے کے علاوہ گروپ کا لیڈر بھی تھا۔ عائشہ کی عمر 15 سال تھی اور وہ ایک اچھی مصورہ تھی اور نت نئی سوچیں اس کے ذہن میں ہر وقت گردش کرتی رہتی تھیں۔ فیصل کی عمر 18 سال تھی۔ گروپ کی 5ویں ممبر پولی تھی۔ بچوں، پولی کے پاس ایک طوطا تھا جو ہر وقت اس کے کندھے پر بیٹھا اول فول بولتا رہتا تھا۔ پولی سارا کی ماتحت اور طوطا پولی کا ماتحت تھا۔ پولی اپنے تمام فرائض بہت اچھی طرح نبھاتی تھی۔ فون کی گھنٹی کافی دیر سے بج رہی تھی۔ سارا نے فون اٹھایا تو فون حامد کا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہو سارا؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ حامد نے سارا سے پوچھا، سارا، کیا تم نے آج کا اخبار پڑھا؟ سارا نے جواب دیا، نہیں، کیوں؟ کیا ہوا؟ حامد نے کہا، دراصل آج کے اخبار میں دنیا بھر کے ملکوں میں لگنے والے بچوں کے فلاحی کیمپوں سے متعلق ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے اور ہر سال کی طرح تقریباً 1000 بچے ان کیمپوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ پچھلے سال پوری دنیا سے 800 بچوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ اس کیمپ کا مقصد ضرورت مند بچوں کی مدد کرنا اور دوسرے فلاحی کام کرنا ہے۔ سارا نے حامد کی بات سن کر کہا، حامد، تم مجھے تعداد مت بتاؤ، ایسا کرو کہ فیصل کو فون کر کے اطلاع دو اور شام کو اپنے گروپ کا ایک اجلاس منعقد کرو۔ ٹھیک ہے، حامد نے سارا کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، تم یہ بتاؤ کہ کس وقت اجلاس منعقد کیا جائے؟ سارا نے حامد سے کہا کہ شام 4 بجے کا وقت صحیح رہے گا۔ بچوں، 23 تاریخ کو سارا کی سالگرہ تھی۔ اس نے اپنی سالگرہ اس مرتبہ نئے طریقے سے منانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنا جیب خرچ ہمیشہ فلاحی کاموں میں عطیہ کر دیتی تھی۔ سارا نے یہ اچھی عادت اپنی سہیلی فائزہ سے سیکھی تھی، جو اس کی ہم جماعت بھی تھی۔ جیسا کہ فائزہ اپنا تمام تر جیب خرچ یتیم بچوں کے لیے صرف کرتی اور اس کا کہنا تھا کہ پیار سب کے لیے، خدمت سب کے لیے۔ سارا پولی سے ملی تو اس نے پولی کو بتایا، اگلے ہفتے میری سالگرہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سالگرہ بہت دھوم دھام سے منائیں اور اس سے ملنے والے تمام تحائف غریب اور یتیم بچوں کو دے دیں۔ سارا نے کہا، دیکھو پولی، فائزہ کی اس بات کو گرہ سے باندھ لو کہ پیار سب کے لیے، خدمت سب کے لیے۔ 4 بج چکے تھے۔ سارا پولی کے ساتھ ٹہل رہی تھی۔ اجلاس شروع ہونے والا تھا۔ سارا کو عائشہ آتی دکھائی دی۔ عائشہ سب سے زیادہ وقت کی پابند تھی۔ وہ پورے 4 بجے آ پہنچی۔ سارا نے عائشہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ارے آرٹسٹ دی گریٹ، السلام علیکم۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہی تھیں کہ حامد اور فیصل بھی موقع پر آ پہنچے۔ اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے C5 گروپ کے تمام ارکان جمع ہو چکے تھے۔ گروپ کے لیڈر حامد نے کہا، ہاں تو دوستو، آج کے اجلاس کا موضوع کیا ہے یہ آپ کو سارا بتائے گی۔ سارا نے تو جواب نہیں دیا، مگر پولی اچانک بول پڑی، دوستو، ہمیشہ یہ بات یاد رکھو، پیار سب کے لیے، خدمت سب کے لیے۔ پھر ایک دم سارا پولی کو چپ کراتے ہوئے بولی، اوہ ہو پولی، براہ کرم خاموش رہو، آج کے اجلاس کے متعلق تمہیں کچھ نہیں معلوم، بس چپ چاپ سنو۔ پیارے بچوں، سارا کا پولی کو چپ کرانا تھا کہ یہ بات پولی کے طوطے کو بہت بری لگی اور وہ غصے میں آ کر شور کرنے لگا، تو پولی نے بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا۔ C5 کے باقی اراکین نے ایک مرتبہ پھر پوچھا، آج کے اجلاس کا مقصد کیا ہے؟ پولی عادت سے مجبور تھی، ایک مرتبہ پھر بولی، ہر کسی کی مدد کرو اور کسی کو دکھ مت دو۔ سارا نے سب کو خاموش کرایا اور اپنی بات شروع کی۔ ہاں تو دوستو،
آج کے اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ اگلے ہفتے میری سالگرہ ہے اور میں سالگرہ کو فلاحی طریقے سے منانا چاہتی ہوں تاکہ اس میں ملنے والے تحائف میں غریب اور یتیم بچوں میں تقسیم کر سکوں۔ اس سے متعلق اگر کسی دوست کا کوئی مشورہ ہو تو بتائے کہ سالگرہ کس ماحول میں منائی جائے اور اس کو دوسری تقریبات سے کس طرح مختلف کیا جائے۔ حامد نے کہا، ہم سب دوست مل کر پارک کی صفائی کریں گے کیونکہ ہم یہ تقریب اسی پارک میں منعقد کریں گے۔ پارک کی صفائی کرتے ہوئے ہم آلودگی کے خاتمے کی ابتدا بھی کریں گے۔ حامد نے کہا، سارا، تم بتاؤ کہ تم کس طرح سالگرہ منانا چاہتی ہو؟ سارا نے کہا، حقیقت میں یہ نہیں جانتی، مگر اتنا ضرور چاہتی ہوں کہ ہماری اس تقریب سے غریب اور یتیم بچوں کو بھی خوشیاں مل سکیں۔ اس کی بات ختم ہوئی تو پولی نے کہا، ہاں سارا، میں یہی تو ہمیشہ کہتی ہوں۔ سب نے بیک آواز ہو کر کہا، کیا؟ پولی نے بغیر وقفہ لیے کہا، پیار سب کے لیے، خدمت سب کے لیے۔ پولی کی اس بات پر سب مسکرانے لگے اور اس کی بات سے متفق ہو گئے۔ عائشہ بھی درمیان میں بول پڑی کہ تمام انسانوں میں اسی طرح پیار بانٹنا ہم بچوں کے لیے ایک چیلنج ہے اور ہمیں اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے۔ C5 کے تمام ارکان اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ فیصل اور عائشہ نے موقع کی مناسبت سے کہا، چلو تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنا منصوبہ ترتیب دیتے ہیں۔ حامد اچانک بولا، مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے کیونکہ میں C5 کا لیڈر ہوں۔ ہم نہ صرف خود ضرورت مند بچوں کی مدد کریں گے بلکہ ہم اپنے تمام دوستوں، جن کی تعداد تقریباً 30 ہے، ان سے بھی اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دینے کی گزارش کریں گے۔ بچوں، کہانی میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا بچے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے؟ یہ جاننے کے لیے کہانی کا بقیہ حصہ ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، ہماری کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ دینا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔